السلام علیکم۔ کچھ شہر دے لوگ ظالم سن، کچھ سانو مرندہ بھی شوق سی۔ کل سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا اور ترقیاتی فنڈز کیس نمٹا دیا گیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم وزیر اعظم کے آفس کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ تو میں نے تو شروع ہی سے اپنے کالموں میں انصاف پہ زور دیتا ہوں، اور ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ انصاف کا ہے۔ اب کل جب یہ 5 جج حضرات بینچ بیٹھا ہوا تھا تو یہ جج حضرات بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ فیصلہ کیا آیا، فیصلہ کیسا ہوا، یہ قوم نے سن لیا، اور سوشل میڈیا میں تو بہت ہی گرم ہے، اور اینکر حضرات بھی گرم ہے، میڈیا بھی گرم ہے۔ بیسیکلی جو لڑائی تھی، 2 بندوں کی لڑائی تھی جو پورے ملک کو انوالو کر دیا۔ اب کل کے فیصلے سے یہ تاثر ملا کہ ہمیں کچھ بھی سبق حاصل نہیں۔ ایک واٹس ایپ کے مثلا میسج پہ اتنا بڑا ایشو کھڑا ہو گیا، قوم کا پیسہ ضائع ہوا۔ جو بیچارے ساحل ملتان سے لاہور کے لیے آتے ہیں ہائی کورٹ کے لیے، یا مثلا سپریم کورٹ آتے ہیں، یا ان کا وکیل ادھر ہوتا ہے اس لیے، یا خضدار سے کوئی کوئٹہ جاتا ہے، یا مردان سے کوئی پشاور جاتا ہے، یا حیدرآباد سے کوئی کراچی آتا ہے، تو جو کتنے لاکھ مقدمات ہیں وہ پینڈنگ میں پڑے رہتے ہیں۔ ہمیشہ جھگڑا کیا ہے؟ حکومت، اپوزیشن، اور یہ 2 فریق ہوتے ہیں۔ ان 2 فریق میں پھر باقی لوگ حصہ ڈالتے ہیں۔ اب میں حصے پہ نہیں آتا ہوں، اب میں آتا ہوں اپنے کالموں میں، اپنے خطوطوں پہ، جو بار بار میں لہراتا ہوں۔ میرا تو یہ ایمان ہے کہ اس ملک میں جب انصاف نافذ ہو جائے گا تو پھر کسی پہ انگلیاں نہیں اٹھیں گی۔ اب میں آتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر تردید نہ ہو تو اخباری اطلاعات جو ہے وہ درست ہے، وہ بھی میں نے اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ میرا از خود نوٹس 3 ہے، جو بار بار میں اپنی کتابیں لے رہتا ہوں آپ لوگ کے سامنے۔ یہ از خود نوٹس 3 ہے۔ اس میں یہ جو پہلے کہاں گئی ہماری ریاست۔ اب میں یہ کچھ پڑھتا ہوں، 2-4 لائنیں پڑھتا ہوں، باقی آپ لوگ خود اسکرین شاٹ لے کے پڑھ لیا کریں۔ آپ یہ بااثر لوگوں کا پاکستان، یہ اب بااثر لوگوں کا پاکستان کیسے ہے؟ کل جھگڑا تھا ایک جج صاحب کا جو اب ظاہر ہو گیا، اور وزیر اعظم کا۔ اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ بھی قوم نے دیکھ لیا، فیصلہ بھی آ گیا۔ اب سوال یہاں یہ میرا اٹھتا ہے کہ جب یہ واٹس ایپ کا بیان جو ہے غلط تھا تو بھائی سزا تو ملنی چاہیے نا، کسی نہ کسی کو تو سزا ملنی چاہیے نا۔ پوری ریاست جو ہے وہ لگی ہوئی تھی اس کام میں۔ بھائی ریاست کے ہزاروں کام ہو رہے ہیں، یہ کام نہیں ہے ریاست کا۔ اب میں 2-4 لائنیں پڑھتا ہوں۔ میں شاید میں کچھ ہوں یا پھر میں کچھ بھی نہیں، جلتے ہیں پاؤں، تپتی ہے پیشانی، بہتا ہے لہو، زخمی زخمی سایہ انسان، دور دور تک کوئی نہیں نظر آتا۔ اب میں اس کے نیچے 2 لائن پڑھتا ہوں۔ میں نے کل ایک خط بنام پاکستان لکھا تھا جس کا مضمون تھا سپریم کورٹ کے خوبصورت ریمارکس۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں چپ رہوں، لیکن چپ رہنے اور نہ رہنے پر ایک گانے کے بول یاد آتے ہیں۔ چپ رہوں تو کلیجہ جلتا ہے، بولوں تو تیری رسوائی ہے۔ یہ سارے جج ہمارے اپنے ہی ملک کے ہیں، جو ہمارے اپنے ہی اور ہمارے اپنے ہیں،
جن کے بارے میں نہ بولنے کو جی چاہتا ہے اور نہ خاموش رہنے کو۔ ججوں کے ریمارکس کے بجائے انصاف کرنا چاہیے۔ اگر انصاف ہوگا تو ملک ہوگا، ملک ہوگا تو عدالتیں ہوں گی، اور عدالتیں ہوں گی تو جج ہوں گے۔ اور ججوں سے مجھے یاد آیا جب سابق وزیر اعظم گیلانی کی حکومت تھی، چودھری افتخار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اس وقت ایک افواہ اڑی تھی اور سارے جج رات کی تاریکی میں اکٹھے ہو گئے اپنے مفاد کے لیے، اور پھر ان ججوں نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ خط کی تنگی کی وجہ سے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، یہ سارے بیان کالموں اور اخباروں میں آ چکے ہیں۔ یہ آپ لوگ اس کو اسکرین شاٹ اس کا لے کے یہ آپ بعد میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پڑھیں، یہ بااثر لوگوں کا پاکستان ہے۔ یہ میں نے کچھ ہائی لائٹ بھی کیے۔ اس میں نے ایک لائن یہ، اب سپریم کورٹ کے ججوں کو چاہیے کہ اپنے ضمیر سے پوچھیں، جو ان کا ضمیر کہے گا وہ صحیح ہے۔ کل جو فیصلہ ہوا ہے، اب یہ ہر کوئی اپنے ضمیر سے پوچھے۔ اب یہ دو لائنیں اس کی اور بھی پڑھتا ہوں۔ آج سپریم کورٹ کے ریمارکس پر میں واپس آتا ہوں۔ وزیر اعظم نے اسمبلی میں جو کہا آرمی چیف نے اس کی تردید نہیں کی۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا۔ میرا کہنا یعنی کہ شیخ معظم خان کا کہنا یہ ہے، میرا کہنا اور میرا ماننا ہے کہ پچھلے 67 سالوں سے کبھی بھی کسی بھی آرمی چیف نے کچھ نہ بولنے کی کوشش کی، یعنی اکثر خاموش رہتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ آج تک پاکستان کا ہر چیف آف آرمی اسٹاف 95% خاموش رہتا ہے اور 5% جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ بولتے ہیں۔ آئی ایس پی آر فوج کا ترجمان ہوتا ہے، آئی ایس پی آر کا بیان جاری کرتا ہے اور وہ پورے پاک فوج کا ترجمان ہوتا ہے۔ آئی ایس پی آر کا بیان میڈیا میں اور اخباروں میں آ چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے ہی ریمارکس ہیں کہ اگر تردید نہ ہو تو اخباری اطلاعات قابل اعتماد ہوتی ہے۔ یہ اصل میں ایک چکر چلا تھا، تو پھر میں نے بولا کہ بھائی میرا یہاں بیان کالم لکھنا پڑتا ہے، اور میں خط لکھا تھا۔ اب میں آتا ہوں ذرا آگے، اور یہ ججوں کے ریمارکس ہیں۔ اگر میں اس کو پڑھوں ذرا ٹائم زیادہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ لوگ یہ ریمارکس ججوں کے خود، یہ چیف جسٹس صاحبان ہیں اور ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس صاحبان ہیں، آپ لوگ خود ریمارکس یہ اسکرین شاٹ لے کے اس کو بعد میں آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اسکرین شاٹ لے کے آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں نے یہ دو لائنیں یہاں پہ لکھی ہے۔ یہ دوسرا میرا کالم ہے، اقتصادی راداری، اور کالم کا عنوان تھا راداری منصوبہ، نہیں سوری، یہ میں نے خط لکھا تھا، مضمون تھا، اور کاپیاں سب کو میرے خیال میں دیتا ہوں میں۔ اچھا، میں آتا ہوں اس پہ۔ آج جس طرح عدالتوں میں جانے کے لیے وکیل کو ہائر کرنا پڑتا ہے اور پھر عدالتوں کی فیس، وکیلوں کے خرچے اور فیصلے بھی وقت پر نہیں ہوتے، اکثر اوقات کیس کے کرنے والا جین ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے پیچھے بچے دھکے کھاتے ہیں، اور اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر امپلیمنٹ نہیں ہوتا اور پھر امپلیمنٹ کے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ آج ایک کیس میرا بھی ایسا ہی ہے جو امپلیمنٹ کے لیے میں دھکے کھا رہا ہوں۔ آپ اسکرین شاٹ لے کے پڑھیں اس کو، یہ میری کتاب پڑھنے کی ہے۔ کل وہ چودھری فائد نے جو 62-63 کی بات کی تھی، یہ جو ایم پی او نے پیسے لیے، اور یہ جھگڑا بھی اسی کا ہے کہ بھائی یہ ترقیاتی فنڈ دے رہے ہیں، اور یہ 62-63 یہ دیکھیں۔ ضیاء الحق کو بیچارے کو بولا، بھائی ضیاء الحق نے کون سا غلط کام کیا؟ ضیاء الحق نے تو کہا نا کہ بھائی ایماندار لوگ آ جائیں، اور یہ تو 22 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے۔ اچھا، اب میں یہ ایک دو لائن اور پڑھتا ہوں، لیکن ہائی ویز چھوٹے نہیں ہوتے، اس پر بھی میں ایک کہکا بلند ہوا۔ یہ اصل میں سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ چل رہا تھا
تو سبوں نے جو ہے جسٹس دوست محمد خان نے ایک اہم نقطہ کی نشاندہی کی، اگر کسی رکن کا نام صادق اور امین یا امین صادق ہو تو آپ کی نااہلیت کیسے طے کریں گے؟ اور دوران سماعت انہوں نے کہا ہم موٹر ویز اور ہائی ویز بناتے ہیں لیکن ہائی ویز چھوٹے گاؤں کے منسلک سڑکیں نہیں بناتے۔ اس پر بھی ایک کہکال بلند ہوا۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا آج جو ریمارکس کسی جج صاحبان دیتے ہیں ان سے وہ کس کی توہین کرتے ہیں؟ کیا یہ خود اپنی توہین نہیں کرتے کہ جج صاحبان میں سے ایک اٹھ کر بول پڑے کہ بلا ہم صادق اور امین یا امین اور صادق کی عنایت طے نہیں کر سکتے؟ یہاں پر کون خود کو اندھا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ اب لوگ مجھے بولیں گے کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ سو موٹو نوٹس آ جائے گا، مجھے اٹھا لیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا۔ بھائی میں نے تو لکھ دیا، یہ اخباروں میں آ چکا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، تردید نہ ہو تو اخباری اطلاعات صحیح ہے۔ اور یہ تو میری کتابیں بلکہ اسٹیٹ کے پاس پڑھی ہوئی ہیں، ہر جگہ پڑھی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ بھی آپ پڑھیں ذرا، مجھے پڑھنے میں ذرا زحمت ہو رہی ہے کیونکہ وہ آپریشن میرے آنکھوں کا ہوا ہے۔ میں تو ریاست سے کہا تھا کہ بھائی میرے آنکھوں کا علاج کرائیں، میں ایک پیسہ نہیں کھاتا، ایک آنا ایک ٹھکا نہیں کھاتا، ایک ٹھکا بھی نہیں۔ یہ کیا ایماندار ججوں کا کوئی نام لیتا ہے؟ میں ایماندار ججوں کا بھی بار بار نام لیتا ہوں، ہر وقت ایماندار ججوں کے لیے بھی لکھتا ہوں۔ یہ جب وہ چیف جسٹس جو رہ چکے تھے، اپنا کیا نام تھا، کوسا صاحب، پہلے وہ جج تھے تو ایک فیصلہ انہوں نے دیا تھا، تو اس پیپر میں نے ایک نظم تحریر کی تھی جو یہ میری کتاب میں ہے۔ یہ نظم تھوڑی بہت میں پڑھتا ہوں۔ وہ کوسا صاحب نے بھی ایک نظم تحریر کی تھی، پھر اس نظم سے مجھے ایک نظم میں نے تحریر کی۔ میری نظم میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں 22 کروڑ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ ایک ڈرائیور محمد رمضان تھا جو بیچارے نے جو ہے وہ خودکشی کر لی، اس کو میرے خیال میں غالباً کیا چکر تھا، یا خود اس کا اسکرین شاٹ لے کے پڑھ لیں۔ ڈرائیور محمد رمضان کی خودکشی ملک بھر میں اور تقریباً اکثر اخباروں میں اور کالم نگاروں کی کالم لکھے، اور ڈرائیور محمد رمضان کی اساتی موت کو سرکاری گمشتوں کی غفلت اور بے حسی کا تماشا، بے شاخسانہ قرار دیا ہے۔ کیا کالم نگاروں، کالم نویسوں نے، دانشوروں نے ڈرائیور محمد رمضان کے قاتلوں کو انجام تک پہنچایا؟ کیا کسی کورٹ سے 100 موٹو ایکشن لیا؟ یہ جو 100 موٹو ایکشن تو ایسے کاموں پہ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو وزیر اعظم نے فنڈ دیے، وزیر اعظم نے جب بعد میں پتہ لگا کہ بھئی وہ فنڈ تو کوئی دیے بھی نہیں، ریٹرن میں وزیر اعظم نے سائن کر کے دے دیے نا، کورٹ میں جمع کر دیا، اسی لیے تو کارروائی ختم۔ اب یہ سوالات اٹھیں گے، ابھی جیسے آج میں سوال اٹھا رہا ہوں۔ اب میں آتا ہوں نظم پہ، میں شارٹ کٹ پڑھتا ہوں، بعد میں آپ لوگ بے شک اس کو اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو آپ پڑھیں۔ اس نظم میں انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت ہی جو ہے فائدہ بھی ہوگا، اور یہ میں نے اپنے کالم جس کا عنوان تھا لے تو دعا کا پل ورنہ آگے کو چل، میں لکھا ہے کہ قابل رحم ہے وہ قوم جس کا انصاف عہدے کے آگے جھک جاتا ہے۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کا اصول ہر آرام سیاستدانوں کی کرسی کو سلام پیش کرتا ہے۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کا لیڈر بنے گیدڑ لیکن فوج ہو شیر کی۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس میں فتنہ انگیز حکومت اپنے شر سے تباہی برپا کرتی ہو۔ قابل رحم ہے وہ قوم جہاں روشن خیالات خرید کر اندھیر نگری کی حکمران تقریریں کرتے ہیں۔ قابل رحم ہے وہ قوم جہاں پہ دنگے فساد کی جڑیں سر اٹھا کر چلتی ہو لیکن غریب کا چلنا بھی بند ہو رہا ہو۔ قابل رحم ہے وہ قوم جہاں پر برائی کینسر کی طرح پھیلے اور زورداروں کو صرف افسوس کا ڈونگ ہو۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو پارٹی کے نام پر مٹ جاتی ہے لیکن اس کا مٹ جانا قلم کی خاک کے برابر بھی نہ سمجھا
जाता हो। काबिल रहम है वो कौम जहाँ पे कुत्ते बिल्लियों का इजाफा हो लेकिन इंसान मर रहे हों। काबिल रहम है वो कौम जहाँ पर जानवर की ज़िंदगी इंसान पे दोहराई जा रही हो। काबिल रहम है वो कौम जो अपनी शान और अपने वक़ार बेगैरती से लोगों के पीछे चलकर ढूंढने निकलते हुए हो। काबिल रहम है वो कौम जहाँ का गरीब पैसा बचाता है और अमीर उड़ाता है। काबिल रहम है वो कौम जहाँ पर गरीब की तनख्वाह एक मोटरसाइकिल पे अपनी औरत को बाहर ले जाने की हो जबकि अमीर की गर्लफ्रेंड कार में सवार हो। काबिल रहम है वो कौम जहाँ पे दिन दिहाड़े गरीब पे हुकूमत करने वाले रात को नशे में दस्त हो। काबिल रहम है वो कौम जहाँ पे खून की नदियाँ नालों में बहती हो और अमीर के घर का पानी सड़क पर। काबिल रहम है वो कौम जहाँ पर मुल्क का परचम बेकदरों की मेज़ पर और आज़ादों के बाहर बतौर शो पीस पड़ा हो और लगा हो। काबिल रहम है वो कौम जहाँ पर मकसद सिर्फ पार्टी हो। काबिल रहम है वो कौम जहाँ के जजों पर लोग उंगलियां उठाते हैं, जैसे कल ये जो फैसला हुआ कितनी सोशल मीडिया पे उंगलियां उठ रही हैं। इससे पहले चौधरी इफ्तिखार पे उठ रही थी, जस्टिस मुनीर पे उठती थी, जस्टिस कयूम पे उठती थी। काबिल रहम है वो कौम जहाँ पर जज फैसला तब सुनाते हो जब दोनों पार्टियां मर जाती हैं या मरने को होती है। काबिल रहम है वो कौम जहाँ के साबिक चीफ जस्टिस साहबान ये कहते हैं कि गरीब को सिर्फ इसलिए इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि इनकी जेबों में पैसे नहीं होते। ये देखें, आप पढ़ें। काबिल रहम है वो कौम जहाँ पे भाई, कजन, दोस्त और चचा और दूसरे रिश्तेदार रिश्ते के नाम पर ठगते हो और धोखे देते हो। हर घर में अपना ही ठगता है। बस ठगो और माल जमा करो, ठगो माल जमा करो। काबिल रहम है वो कौम जहाँ पे गरीब को पीने का पानी नहीं नसीब होता लेकिन अमीरों के सहन धुलते हैं और इस वक्त महकमे की आंखें बंद होती है। उस वक्त महकमों की आंखें बंद होती है अमीर अगर कोई गलत काम करता है। हमारे मुल्क में बहुत बड़ा कारोबार स्टे ऑर्डर पर चलता है और स्टे ऑर्डर से किन किन लोगों को फायदा पहुंचता है इस पर बहुत से लोगों को एतराज है। बाकी तो ये आप लोग खुद पढ़ लें, ये जरूर। और इसके आगे जो है अदालतों के फैसले बोलते हैं। अब जो कल फैसला आया, अब ये फैसला बोल रहा है, खुद ब खुद बोल रहा है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। जॉन केट्स के बकौल अपने आप को अपनी निगाह से देखो, न कि दूसरे की निगाह से। असल में हम दूसरे की निगाह से देखते हैं, इंसान को अपनी निगाह से देखना चाहिए दूसरे को। चार्ल्स डिकॉल ने कहा था, कामयाबियां अजीम लोगों के बगैर नामुमकिन है और अजीम लोग वो हैं जो अजीम बनने का तैयार किए हुए हैं। अगर आप मुतवातर इस कोशिश में हैं कि कोई मस्बत तब्दीली लाएं लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो इस बात की इम्कानात बहुत शदीद हैं कि आप जानते ही नहीं कि आप कौन हैं। आपको अपनी शनाख्त की नशोनुमा करनी होगी, इसे बदलना होगा। शनाख्त का बहरान इस वक्त होता है जब लोग अपने आप पर शक करने लगते हैं और ऐसे ही अमल करते चले जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो कौन है। जस्टिस टिवाना भी एक अजीम जस्टिस रह चुके हैं। ये किसी मुफाद के गुलाम ना बने। जस्टिस टिवाना का मैं इसलिए बार बार जिक्र करता हूँ, जब वजीर आजम ने प्लाट बांटे, सब जजों को प्लाट दिए, अफसरों को प्लाट दिए, फलाने को दिए, मेरे को दिए, उसको दिए, सबको दी। भाई ये 22 करोड़ का माल था, 22 करोड़ का माल, 22 करोड़ का माल था। इसीलिए जस्टिस टिवाना का ज़मीर जाग गया, उसने वो प्लाट वापस कर दिया। उसको माली तौर पे तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, उससे कुछ पैसे कट गए, मगर उसका ज़मीर जिंदा है। ऐसे मैं मुतालबा करता हूँ सबसे कि भाई हमारे प्लाट हमें वापस किए जाए, क्योंकि पाकिस्तान मकरूज है। मकरूज आदमी से का माल लूटना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा जुर्म है। फैसला आपका, आप कमेंट्स में जो लिखें,
مجھے جو شیئر کرتا ہے اس کی بھی مہربانی، جو شیئر نہیں کرتا ہے اس کی اربوں دفعہ مہربانی، مجھے کوئی لائک کرتا ہے اس کی مہربانی، جو نہیں لائک کرتا ہے اس کی بھی اربوں دفعہ مہربانی، کیونکہ شریف آدمی کی اس پاکستان میں نہ قدر ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے۔ میں نے آپ لوگ کو کہا ہے اور میں نے ریٹن میں اسٹیٹ کو لکھ کے دیا ہے، پہلے تو میں کاروبار کرتا تھا، کاروباری شخص تھا، کاروبار میں آپ کو بتا چکا ہوں فراڈ، دنیا بھر کے فراڈ۔ اب میں لکاری ہوں، لکاری میں بھی دنیا بھر کے فراڈ۔ پھر میں نے اسٹیٹ کو خط لکھا تھا کہ اگر اسٹیٹ چند کاروباری اشخاص کو اور چند لکاریوں کو الٹا لٹکا دے تو یہ ملک صحیح ہو جائے گا۔ میں نے بولا بے شک سٹارٹ مجھ سے کر لیں، مگر میں آج پھر یہ بار بار میں کہتا ہوں، مجھ پر اگر کوئی ثابت کر دے، اگر میں نے لفافہ یا پیسے یا کوئی چیز کہیں سے لی ہو تو میرا گردن اڑا دے۔ یا اللہ پاک اس پاکستان کو آگے لے جائے، یا اللہ پاک اس پاکستان سے ٹھگ بھاگ جائیں، یا تو ان کو ہدایت ہو جائے، یا اللہ پاک ظالموں سے ہم کو بچا، یا اللہ پاک مظلوموں کی تو مدد فرما، یا اللہ پاک غریبوں کی تو مدد فرما، یا اللہ پاک وائٹ کالر لوگوں کی تو مدد فرما۔ یہ بڑے پریشان ہیں۔ میں ہر ویڈیو میں وائٹ کالر لوگوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ کس طرح گزارا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں، میری آنکھیں خراب ہے، اس میں خون آ جاتا ہے، یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے جب میں چیختا ہوں تو بلڈ پریشر خون آ جاتا ہے، مجھے پڑھنے میں بھی دقت ہوتی ہے، لکھنے میں بھی دقت ہوتی ہے، مگر یہ کہ کوشش کر رہا ہوں جب تک میری سانس ہے۔ میرے خیال میں رات کو جب سوتا ہوں تو میرے خیال میں ایٹ لیسٹ 100 دفعہ تو میرا شوگر ڈاؤن ہوا ہے، میں مرتے مرتے بچا ہوں۔ یہ میرا قدرت جانتا ہے کہ مجھے اللہ کیوں نہیں مار رہا، مگر میری آنکھیں خراب ہے۔ میں نے اسٹیٹ کو خط لکھا تھا کہ بھائی مجھے مثلا جو ہے مجھے یہ علاج میرا کروایا جائے، اور یہاں پاکستان میں تو میں بڑی علاج کرائے، مجھے باہر ملک بھیجا جائے، اسٹیٹ میرا خرچہ اٹھائے، اسٹیٹ میرا خرچہ اٹھائے۔ مجھے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی تم اسٹیٹ کے آدمی ہو، یہ ہو وہ، میں کسی کا آدمی نہیں ہوں، میں اپنے آپ کا آدمی ہوں۔ اس کے بعد میں 22 کروڑ عوام کا آدمی ہوں، اس کے بعد میں غریبوں کا ہوں، اس کے بعد میں وائٹ کالر لوگوں کا آدمی ہوں، اور اس کے بعد میں اس پاکستان کا آدمی ہوں۔ السلام علیکم۔